یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت سمجھو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو خیر خواہ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ کفر کو پسند کرے ایمان پر۔ اگر کوئی باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، خاندان ہے اور رشتہ دار ہے، مگر غلط عقیدے والے ہیں، تو اللہ فرماتے لا تتخذوا، انہیں کبھی بھی اپنے نہ سمجھو۔ شیخ سعدی کا شعر ہے بڑا قیمتی، ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یکتن بیگانہ کے اشنا باشد۔ اپنے ایسے ہزار جو اللہ کے پرائے ہیں، اس ایک پرائے پر قربان جائے جو اللہ کا اپنا بن چکا ہے۔ ہزار خواہش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یکتن بیگانہ کے اشنا باشد۔ افمن یتولہم منکم، جس نے ان سے محبت کی تم میں، فاولئک هم الظالمون، یہ واقعی ظالم ہوں گے۔ آیت میں ایسے لوگوں سے باوجود رشتہ دار ہونے کے قطع تعلق کی تاکید ہے جو اسلام کے مقابلے میں غیر اسلامی نظریے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی پر تفریح، قل ان کان آباؤکم، آپ فرمائیے اگر ہو تمہارے بڑے، وابناؤکم اور بیٹے، واخوانکم اور بھائی، وازواجکم اور بیویاں، وعشیرتکم اور کنبے، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمایا۔ آدمی خود جو کمائے نا، پسینہ نکالے، دھکے کھائے، پریشانیاں اٹھائے، وہ اور طرح لذیذ ہوتا ہے۔ وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ تجارت کہ تمہیں ڈر ہے اس کے کھوٹا ہونے کا۔ ومساکن ترضونها، اور وہ مکانات کے پسند ہے تمہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ماں باپ، یہ بیٹے، یہ بھائی بیویاں، یہ خاندان، مال، تجارت، پسندیدہ مکانات تم کو پسند ہے اللہ اور رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے۔ حضرت مولانا قاری سعید الرحمن صاحب راول پنڈی والے، وہ اکثر تقریر میں یہ آیت پڑھتے تھے، فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہے کہ سمجھ دے ناکارہ لوگوں کو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اب اس کی ایک مثال کہ جب تم ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، گھرانے، جائیدادیں اور مال دین پر قربان کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے کئی جگہوں میں، بہت ساری جگہوں میں، ہر موقع پر اللہ کی مدد ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، خاص کر حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جس وقت تم کو تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا، پس کام نہیں آئی تم کو کچھ بھی۔ حنین مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ملک شام کے راستے میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے، اصل میں اس کو جبل حنین کہتے ہیں۔ اس کے دامن میں ایک آبادی تھی بڑی متمول قسم کی، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جب پٹائی ہو گئی ہے تو یہ سب بھاگے وہاں جا کے ٹھہرے، اور ان کا بڑا جو تھا وہ نصر ابن عوف تھا، بعض کہتے ہیں عوف ابن نصر النصری۔ اس نے ایک لشکر جمع کیا اور اس نے کہا اس پیغمبر کا مزاج یہ بنا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح ہم پر حملہ کرے گا تو ہم تیار رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے جنگجو پیغمبر تھے، آپ کو پتہ چلا آپ نے صحابہ سے کہا تیار ہوگا، ایک لشکر جرار کو لے کے وہاں روانہ ہوگا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، خیبر بھی فتح ہو چکا تھا، کافی مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ جاتے جاتے مسلمانوں نے نعرے لگائے کہ ہم نے اس وقت ان کی کوپڑیاں توڑی ہے جب ہم 313 تھے، اب تو ہم ہزاروں ہیں۔ حق تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں آئی، اور جب جنگ چھڑ گئی تو انہوں نے کچھ تیر انداز خاص طریقے سے بٹھائے تھے بنو حوازن قبیلے نے، اور انہوں نے ایسی زبردست تیر اندازی کی کہ جس صحابی نے تیر ڈالا تھا چلا نہ سکا، جس نے تیر کمان میں رکھا تھا آگے بڑھا نہ سکا، اور ان کی طرف سے تیروں کا بوچھاڑ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ میدان سے ہٹ گئے تھے،
چند ثابت قدم 10-12 پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے. آپ اپنے سفید سواری پر گئے اور آپ کہتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میدان سے بھاگوں گا نہیں. انسان میں بزدلی دو وجہ سے آتی ہے، یا حسب سے ہو یا نسب سے. تو حسبن نبی ہوں اور نسبن عبد المطلبی ہوں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا بھاگنے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. حق تعالیٰ کو بھی رحم آیا کہ پیغمبر بالکل تن و تنہا ہے میدان میں، چنانچہ رحمت کے فرشتے نصرت کے لیے اللہ نے بھیجے اور وہ ناکارہ حالت بہتر ہو گئی اور وہ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی. لقد نصرکم اللہ، یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرہ، بہت جگہوں میں، ویوم حنین، خاص کر حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جس وقت تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا، کچھ کام نہیں آئی تم کو تمہاری کثرت. کثرت کیا کر سکتی ہے؟ آہا، چھوٹا سا پاکستان 1965 میں بادشاہ صحیح تھا تو کس کے پٹائی لگائی ہندوستان کی، اور جب بادشاہ نااہل آ گیا تو 90,000 مسلمان فوج نے ہندو جرنیل کو سلوٹ کیا اور اس نے ان کے چہرے پر جوتا رکھا. کچھ کام نہیں آئی تم کو اکثریت، اور ضاقت علیکم الارض بما رحبت، تنگ ہو گئی زمین تم پر کھولنے کے باوجود، کھلی زمین تنگ ہو گئی. کیوں؟ صحابہ کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم مڑ گئے پیٹ پھیر کر. یہ تو تمہارا حال تھا، یہ تمہاری کثرت تھی، یہ تمہارے نعرے تھے. سواد اعظم کے زمانہ تھا اور عروج پر تھی سواد اعظم اہل سنت. ہم یہ کھجور بازار میں رات کو جلسہ تھا اور ہمیں اطلاع مل گئی کہ آج ہر حال میں گرفتاری ہے. حکومت نے پلاننگ مکمل کی. ایک مولوی صاحب ہے، اب زندہ ہے کراچی میں، بڑا لمبا سینہ ہے، گورا ہے، لمبا ہے. دیکھیں بھائی ہم سب حاضر ہیں، ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ہم نے نشان لگا لیے. اچانک وہ ڈی ایس پی ادریس تھا، اس نے ٹھاک ایک چھوٹا سا فائر کیا. بس اسٹیج پر میں، مولانا اسفندیار، مولانا سلیم اللہ خان، حضرت مولانا مفتی احمد رحمان اور 4-5 علماء، باقی سارا رش آئے وہ تو خلق ہوتا ادریس جمع کے ہم آتو راضی گاڑی کی کہنے خلق ملاڑل ٹول اس کو مزاحمت نشی بولے ماتا ملیان وہی داسو شو میں تربیت فنوش ہے، خالی تماشا ہے. اللہ مجاہد کی تربیت کراتا ہے. پہ تربیت کہاں کی؟ جلسے میں لوگ آتے ہیں، وہ تربیت ہے کیا؟ تربیت پر تو ٹائم لگتا ہے، 5-5 6-6 گھنٹے روزانہ بیٹھتے ہیں. تربیت میں تو ایک آدمی اللہ نے نہیں کہا کہ 10 کے برابر ہے، ایک آدمی 100 اور 200 اور 1000 کے برابر ہو جاتا ہے. علماء نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تربیت نہیں تھی، آپ نے خالی واز کیا ہے، واز سے تربیت نہیں ہوتی. تربیت کے لیے علیحدہ موقع محل ہوتا ہے. آپ میدان میں ایسے گندم کا آٹا پھینک دے تو لوگ روٹیاں کھا لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کچھ دیر بعد دیکھو سارا آٹا بٹی ہو جائے گا. اس کی تربیت ہے، باورچی خانہ ہے، باورچی ہے، ان کا عمل ہے، وقت ہے، طریقہ ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اتارا اللہ نے اطمینان پیغمبر پر، وعلی المؤمنین، مسلمانوں پر، وانزل جنودا لم تروا، اتارے لشکر کہ تم نہیں دیکھ رہے تھے انہیں، وعذب الذین کفروا، اور سزا دی اللہ نے کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور اسی طرح سزا ہوتی ہے کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور پھر توبہ قبول فرمائی اللہ نے اس کے بعد جن کی چاہا، واللہ غفور الرحیم،